الموت لیس منہ الفوت، کوئی بچ کے دکھا دے، کوئی بچ کے دکھا دے، کوئی شاہ و گدا، کوئی امیر و امیرن، کوئی غریب و غریبن، کوئی عباسی ایرانی تورانی، کوئی پنجابی ہندوستانی، کوئی پٹھان پشتو، کوئی بلوچ سندھی، کوئی بچ کے دکھا دے۔ الموت لیس منہ الفوت، موت سے نہ کوئی ٹکر لے سکتا ہے، نہ کوئی لڑ سکتا ہے۔ ان اقمتم لہو اخذکم، اس سے ٹکر لوگے، گرنا تمہارا مقدر ہے، ہار طارق جمیل کا مقدر ہے، مٹ جانا طارق جمیل کا مقدر ہے، مٹی ہو جانا طارق جمیل کا مقدر ہے، کیڑوں کی غذا بن جانا یہ طارق جمیل کا مقدر ہے، بے نشان ہو جانا یہ طارق جمیل کا مقدر ہے۔ بقا صرف اللہ کو ہے، کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس اکیلے کو بقا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہے، الا وجہ، اس کی ذات، وہ اپنی ذات میں باقی، وہ موت سے پاک، وہ زوال سے پاک، وہ ذوف سے پاک، وہ شراکت سے پاک، وہ پارٹنرشپ سے پاک، وہ بیوی سے پاک، وہ بچوں سے پاک۔ متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولد، بیٹا نہیں، لم یکن لہو شریک فی الملک، اس کا شریک نہیں، ولم یکن لہو ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں، کسی کو اس نے اپنی مدد کے لیے شریک بنایا نہیں، کسی کو اپنے ساتھ شراکت میں حصہ نہیں دیا۔ للہ ملک السماوات والارض، اسی ایک اکیلے کا ملک، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی ایک اکیلے کی بادشاہی، للہ خزائن السماوات والارض، اسی ایک کے پاس ہر چیز کے خزانے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، اسی ایک نے زمین آسمان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سورج اسی کے تابع، چاند اسی کے تابع، ستارے اسی کے تابع، یہ ہلنے والے پتے اسی کے تابع۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی دھرتی پہ گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر گرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں بقا اللہ کو ہے۔ الموت لیس منہ الفوت، ایک دن ضیاء اللہ کی والدہ مر گئی، ایک دن باپ مر گیا، عبدالجبار کا چاچا چاچی مر گئے، اس کا باپ مر گیا، میں تعزیت پہ آیا تھا، ایک دن طارق جمیل بھی مر جائے گا، ایک دن طارق جمیل بھی مر جائے گا، یہ تم سب مرو گے، اکیلی اکیلی موت مرو گے، ایک دن یہ کائنات مرے گی، یہ آسمان مرے گا، یہ زمین مرے گی، یہ ہوائیں مریں گی، یہ درخت مریں گے۔ اذا الشمس کورت، سورج مر گیا، واذا النجوم انکدرت، ستارے مر گئے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ مر گئے، واذا العشار عطلت، جانور مر گئے، واذا الوحوش حشرت، جنگل کے درندے مر گئے، واذا البحار سجرت، سمندر مر گئے، اذا السماء انفطرت، آسمان مر گیا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹ گئے، واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں، وہ گئی وہ گئی وہ گئی وہ گئی، مٹی میں مٹی ہو گیا، سیر و زبر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا۔ آج موت ہے، آج موت ہے، آج قیامت آ گئی ہے، آج قیامت آ گئی ہے، آج کوئل کوک بھولی، آج بلبل نغمہ بھولی، آج شیر دھاڑ بھولا، ہاتھی چنگھاڑ بھولا، مور ناچ بھولا، سانپ پھنکار بھولا، چشمے ابلنا بھولے، دریا چلنا بھولے، سمندر موجیں بھول گیا، چاند ٹھنڈک بھول گیا، سورج آگ بھول گیا، تارے حسن بھول گئے، آسمان کی بلندیاں گم ہو گئی، زمین کے میدان پست سے اور پست ہو گئے، سمندروں میں آگ لگ گئی، انسان پتنگے پروانے بن کے فضاؤں میں اڑ گئے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ریت بن گئے، وَيَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، انسان پتنگوں پروانوں کی طرح ہوا میں بکھر گئے، اڑ گئے، اور موت نے پکڑا۔ آج صرف ایک نہیں مر رہا، آج سارے مرے، اور آج تک فرشتوں نے مرتے دیکھا، یہ پہلے آسمان والے مرے، یہ دوسرے آسمان والے مرے، یہ تیسرے آسمان والے مرے، یہ چوتھے آسمان والے مرے، یہ پانچویں آسمان پہ موت، چھٹے پہ موت، ساتویں پہ موت، پھر اللہ کہے گا عرش کے فرشتوں پہ موت ہو گئے، پھر اللہ کہے گا جبریل پہ موت، میکائیل پہ موت، تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ جبریل و میکائیل کو بچا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسقط فقد كتبت الموت من كان تحت عرشی، چپ رہو، میرے تخت عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، میں نے کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، اسے بھی موت کا ذائقہ چکھا دیا۔ اسرافیل مر جائے، وہ سور پھونک رہا تھا، وہ گرے گا اور مرے گا، اور سور اوپر جا کے لٹک جائے گا اللہ کے عرش کے ساتھ، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے، ہائے 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 ہائے،
کیا آواز ہوگی، کون باقی ہے؟ تو ملک الموت اکیلا باقی ہوگا، اسے پتہ لگ جائے گا میری باری آ گئی، میرا نمبر لگ گیا۔ وہ کہے گا یا اللہ اب تو بس تو ہی باقی ہے اور تیرا یہ غلام باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت انک میت، مر جا، تیرے لیے بھی موت ہے۔ بقا ایک اللہ کو ہے، یہ ملک الموت مر گیا اور کائنات مر گئی، آسمان مر گیا، چاند تارے مر گئے، جن انسان مر گئے، فرشتے مر گئے، کائنات مٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ۔ پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں قدوس سلام مومن۔ پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ جنہیں زمینوں پہ ناز، جنہیں وزارتوں پہ ناز، جنہیں حکومتوں پہ ناز، جنہیں فوجوں پہ ناز، جنہیں لاؤ لشکر پہ ناز، این المتکبرون کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ اور آج بھی اللہ اور بعد بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ہر شے پہ قادر قدیر اللہ، موت سے پاک ہے، تیرے میرے لیے موت ہے، پوچھا نہیں جائے گا۔ بھائیو اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ، اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ، اس کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے ہیں، اس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی لگام ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مصیبت میں پکارے جانے کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی دعا قبول کیے کرنے کے قابل نہیں۔ وہی سنتا ہے، وہی مدد کو آتا ہے، وہی سنتا ہے، وہی مدد کو آتا ہے۔ اس کی چوکھٹ پہ سر جھکاؤ تو اللہ تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ موت آ جائے گی، تم سے پوچھا گیا نہیں، مجھ سے پوچھا جائے گا نہیں، ضیاء اللہ کی اماں سے پوچھا گیا نہیں، ابا سے پوچھا گیا نہیں، عبد الجبار سے پوچھا جائے گا نہیں، ان پولیس والوں سے پوچھا جائے گا، اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں۔ صرف کائنات میں ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، صرف ایک، جیسے اللہ ایک ایسے ایک، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حبیب اللہ، وہ نبی اللہ، وہ خلیل اللہ، وہ کلیم اللہ، وہ محمد، وہ احمد، وہ ماحی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طہ، وہ یاسین، وہ تاسین، وہ مصطفیٰ، وہ مجتبیٰ، وہ مرتضیٰ، وہ حامد، وہ محمود، وہ رشید، وہ راشد، وہ عامر، وہ ناہی، وہ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ رحمت للعالمین۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام اکٹھے رکھے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں فاتح ہوں، میں خاتم ہوں، میں ابو القاسم ہوں، میں طه ہوں، میں یاسین ہوں۔ آگے حدیثوں میں چلے جاؤ، رشید ہیں، راشد ہیں، امیر ہیں، حاکم ہیں، حکیم ہیں، ناہن ہیں، منجن ہیں، ناجن ہیں، ہادی ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، اور حامد ہیں، محمود ہیں، مدثر ہیں۔ قرآن میں آ جاؤ، شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں۔ اور میرے اللہ کا اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ عباسی والوں کو بتا دو، یہ کلور والوں کو بتا دو، یہ سارے مجھے تمہارے علاقوں کے پورے نام بھی نہیں آتے، یہ میاں والی والے یا چشمے والے، ان سب کو، یہ پپلا والے، یہ حافظ والے نے بتا دو، یہ زمینوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ کاروبار کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ تجارتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ حکومتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ جھنڈے والی گاڑیوں کے دھوکے سے نکل آئیں۔ جب تک در مصطفیٰ پہ جھکو گے نہیں اللہ نہیں ملے گا، جب تک محمد مصطفیٰ کی چوکٹ پہ نہیں جھکو گے اللہ نہیں ملے گا۔ فلا وربک، فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم ہے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، یہ عباسیوں والے کے لوگ دیوانے، جانتے نہیں تو کیا ہستی ہے، یہ جانتے ہوتے تو ان کی شکلیں ایسی نہ ہوتی، یہ جانتے ہوتے تو ان کے اخلاق ایسے نہ ہوتے۔ یہ پولیس والے مجھے کیسے پتا چل رہا ہے، یہ پولیس والے وہ ایلیٹ والے مجھے کیسے پتا چلا ہے؟ کیونکہ ان کی وردی سے پتا چلا ہے،
وردی سے پتہ چلا ہے میرا نبی تمہیں وردی پہنا گیا ہے، مرنے سے پہلے پہلے وہ وردی پہن لو ورنہ بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے۔ وہاں رشتہ ناتا نہیں چلتا، ابو لہب چاچا ہے، سردار ہے، عرب ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، قریشی ہے۔ میرے رب کا قرآن بولا تبت 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 یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہوا اور اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب بھی برباد، اس کی بیوی بھی برباد، اور بلال غلام ہے، غلام زادہ ہے، حبشی ہے، حبشی زادہ ہے۔ پر میرے نبی نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ داخل ہوگا۔ محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، محبت کی، قسم اٹھائی، فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، جب تک تیرے فیصلوں پہ یہ راضی نہیں ہوتے میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ بھائیو وہ حبیب اللہ، اللہ نے اس کی ہر ادا کو باقی رکھا۔ یہ وہ ہے جو تمہارے لیے رویا، تمہارے لیے تڑپا، تمہارے لیے مچلا، تمہارے لیے سسکا، تمہارے لیے ساری ساری رات کھلتا رہا اور رلتا رہا اور روتا رہا اور اللہ سے ایک بات منواتا رہا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اسے نہ بھلاؤ، اسے نہ بھلاؤ کہ اسے اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا، اللہ نے اس سے پیار کیا، محبت کی، اسے حبیب اللہ کا ٹائٹل دیا، کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا، خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا، رحمت للعالمین کا خطاب دیا، مقام محمود اس کے لیے تیار کیا۔ اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، اس کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب نہ شروع نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہو، پل صراط پار نہ ہو۔ ایک بدو آیا آ کر یہ وہ زمانہ جب ابھی روضہ مبارک کھلا ہوا تھا، بند نہیں تھا، اونٹنے کو باہر باندھا اور قبر پر آیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، علامات بھی وہاں موجود ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا، پھر کہنے لگا آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کے رب نے کہا ہے اگر تیرے امتی گناہ کر کے، منہ کالے کر کے، ظلم کر کے تیرے پاس آئیں اور پھر اپنے اللہ سے معافی مانگیں اور تو بھی شفاعت کرے، واستغفر لهم الرسول، اور تو بھی شفاعت کرے تو میں انہیں اپنے فضل سے معاف کروں گا۔ یہ آیت ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں اپنے گناہوں کے انبار لے کر، میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ میرا اللہ میری بخشش کر دے۔ پھر وہ رونے لگا اور اس نے 4 شعر پڑھے۔ وہ 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں، 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پہ لکھے ہوئے ہیں، اور 2 شعر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں 4 شعر موجود ہیں، میں 4 پڑھ کے سناتا ہوں۔ 2 موجود ہیں، 2 کتاب میں ہیں۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے۔ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جس کی قبر میں جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، زمین کا باہر بھی پاک ہو گیا، جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی خوشبو پھیل گئی، چوٹیوں پر بھی خوشبو پھیل گئی۔ نفس الفدا لقبر انت ساکن ہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کا کرم بھی ہے۔ یہ 2 شعر روزے پر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگلے 2 شعر انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم، وہ پل صراط کا نام لیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ آپ کی شفاعت کے طفیل پل صراط پار ہوگا۔ جو اس نے ایسے بات نہیں کی، جب امت آئے گی پل صراط پر تو اللہ کا نبی آئے گا اور پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا دے، یا اللہ میری امت پار لگا دے۔ ارے پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو گریں گے، یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا، شراب پیتے پیتے مر گئے، زنا کرتے کرتے مر گئے، سود کھاتے کھاتے مر گئے، جھوٹ بولتے بولتے مر گئے، گانے سنتے سنتے مر گئے، ماں باپ کو ذلیل کرتے کرتے مر گئے، حرام کھاتے کھاتے مر گئے، خیانت کرتے کرتے مر گئے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے، ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے مر گئے۔ ان کے لیے قانون یہ ہے کہ اللہ گرائے گا، باقی جس کو پار کرے اس کی مرضی ہے۔ یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کی رحمت کو میں پابند نہیں کرتا، میں اس کا قانون بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ گریں گے، پر تمہارا نبی پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا پار لگا پار لگا۔ تو وہ بدو کہتا ہے یا رسول اللہ تیری آپ کی شفاعت پر پل صراط پار ہوگا، جب قدم ڈگمگائیں گے، جب پاؤں پھسلیں گے اور وجود چھٹکے کھائے گا تو آپ کی شفاعت کا اثر ہے جو میں پار ہو سکوں گا، ورنہ میں پار نہیں ہو سکتا۔
مجھے پلسرات پہ یاد رکھنا ہے، وصاحباک لا انساہما ابدا، میں آپ کے ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں دے سکتا۔ یوں تینوں پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی، میری انگلیاں دیکھو، میری انگلیاں دیکھو، یہ بیچ میں اللہ کا نبی ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ عمر کا پکڑ ایسے، اور یوں اندر آئے، فرمایا مجھے دیکھو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا، میں یوں قبر سے نکلوں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا، اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم، میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا کہ آپ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر عمر کا احسان ہے، جنہوں نے ابو بکر نے امت کو سنبھالا، عمر نے امت کو چلایا۔ ابو بکر نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ کا نام زندہ نہ رہتا۔ اس 1400 سال کی تاریخ میں دو آدمیوں کے بارے میں یہ علماء نے لکھا، لولا ہوا، یہ وہ نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا، ایک لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا، اور ایک لولا احمد لما عبد اللہ، احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام نہ ہوتا۔ یہ اس نے اشعار پڑھے اور روتا روتا آنسو پوچھتا ہوا اٹھ کے چلا۔ علامہ عتبی کو نیند آ گئی، قبر پر نیند آ گئی، ایک دم اللہ کے نبی خواب میں ملے اور فرمایا عتبی اٹھو اور اس بدو کو جا کے پیغام دو، تمہاری فریادیں پہنچ گئیں اور تمہاری بخشش کا سمن ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو، در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو، وہی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے، وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مضر ہے، بن نزار ہے، بن معد ہے، بن عدنان ہے، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، میں تمہیں پیڑھی سنا رہا ہوں اپنے نبی کی، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن سیشان، بن عیسر، بن اخناد، بن ایہام، بن مقصد، بن ناحف، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آدر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائش، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملح الایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، اور بن آدم علیہ السلام۔ بھائیو، یہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ۔ ارے غلام مصطفیٰ بنا، یہ پولیس اتنے تو نظر آؤ، جیسے پولیس نظر آ رہی کہ ہم پولیس والے ہیں، اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام محمد ہو، ایسے تو نظر آؤ کہ تم غلام نبی ہو، اس طرح تو نظر آؤ کہ تم غلام احمد ہو۔ الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم، موت تمہیں پکڑے گی، بھاگو گے پکڑے گی، لڑو گے پچھاڑے گی، گرائے گی۔ ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا گیا چلنا یا رہنا ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر کا یہی ٹائم تھا۔ یہ تو ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے، ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا اور 10 سے 12 کے درمیان کا وقت ہے۔ آپ کو بھی آثار معلوم ہو رہے ہیں کہ آج شاید تیاری ہو، تو آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات فرمائی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سر رکھا دیے گئے، ان کے گوشت، ان کی ہڈیوں سے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا گیا، وہ ذبح کیے گئے، وہ آروں سے چڑھ کر وہ نیزوں پر چڑھے، پر انہوں نے اللہ کے سوا کسی طاغوت کے آگے سر نہ جھکایا۔ اور تمہیں ان پولیس والوں کو، طارق جمیل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر شے قربان کر دی جائے تو سودا سستا ہے۔ اگر آل رسول جیسا خون، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ میں اسے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات کا میں خون بہا دوں تو آل رسول کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا۔ اور یہ خون منو من بہا ہے، اور میرے تیرے جیسے غافل کو پیغام دے کے گیا ہے کہ نیزوں پہ سر چڑھنے لگے تو چڑھا دینا، اولاد ذبح کرنی پڑے تو کرا دینا۔ ہاں، یہ آل رسول نہیں ہے، یہ تو جگر رسول ہے۔ جب حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس نے چھڑی اٹھا کے منہ پہ ماری، یہاں ماری، تو
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ارشاد فرمایا کم وقت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ آئے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں اللہ کے نبی نے چوما بوسے لیے ہوئے۔ یہ سستا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ پولیس والوں کو پیغام ہے کہ غلط ایف آئی آر کاٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، کسی مجرم کے پشتبہ بنا بنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اور قلم عدل کا ہاتھ میں رکھو گے تو حسین کے ساتھ حشر ہوگا۔ تمہاری مرضی ہے یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوم بن جاؤ حسین کا، حسین مظلوموں کا سردار ہے، مظلوموں کا سردار ہے، مظلوم بن جاؤ تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ عمل سے تو نہیں پہنچ سکو گے، مظلوم بن کے مر گئے تو اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ اللہ کا نبی گھر میں آتا ہے اور ہاتھ ایسے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے اور پورا گھوڑا بن جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیسا ہے تمہارا اونٹ؟ ایک کو زہر دے دیا، ایک کو ذبح کر دیا، لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، اس سورج سے زیادہ رہنمائی چھوڑ کر گئے۔ اگر یہ سر نیزوں پہ نہ چڑھتے تو آج جو اللہ کا نام زندہ ہے اور آج جو راہیں ملتی ہیں ڈھونڈنے والوں کو، یہ راہیں مسدود ہو جاتی، یہ بند ہو جاتی، یہ نظر نہ آتی، ان کا پتہ نہ چلتا کسی کو۔ سارے سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ او میرے بھائیو، 2 سال کا تو کافر کا بچہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، کافر کا بچہ 2 سال کا۔ علی شہید ہو گیا، ابو بکر شہید ہو گیا، عمر شہید ہو گیا، عثمان، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں، چوتھا عبداللہ ہے، وہ 2 سال کا ہے۔ اسے بلایا کہ اسے کوئی کیا کہے گا، باپ بھی تو ہے نا، باپ بھی تو ہے نا۔ باپ کی شفقت نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ عبداللہ کو خیمے سے بلوا لیا کہ پیار کروں اور چلا جاؤں، جانے سب شہید ہو چکے تھے، اکیلے رہ گئے تھے، اکیلے تھے، عبداللہ کو بلوایا۔ 2 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے، میرے باپ کا کیا حال ہے، نہ اسے خود پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور یہاں بٹھا لیا، ہائے تقدیر، یہاں بٹھا لیا۔ ان کو اطمینان تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، لیکن کوفہ کے لشکر میں ایک آدمی، اس کا نام ہے ابن الموقد، اس نے کھینچ کے تیر مارا جو گلے کے پار ہو گیا۔ اس وقت کیا کہا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا، جب دونوں لپ بھر گئے تو ہاتھوں کو ایسے بلند کیا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، اگر تو راضی ہے تو مجھے۔ یہ کرور کوٹ کا دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بیچوں، یہ پولیس والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو نوکری کیسے کریں، یہ سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست کیسے کروں۔ تم کیا جواب دو گے جب کٹے ہوئے اہل بیت کے سر ہوں گے؟ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر اللہ قریب۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد ہو سکتی تھی، جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے، نہیں 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 نہیں، جانے دو، دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے۔ دونوں بچوں کا ایسے لیا ہوا اور پیار کر رہا، رو رہے، آنسوؤں سے رو رہے۔ ایک کو نظر آ رہا ہے زہر دیا جانے والا ہے، ایک کو نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے۔ پھر بچوں کو رخصت کیا، دعا نہیں مانگی، ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں، چتکبرا شمر کو برس کی بیماری تھی، برس کی، ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، پر دعا نہیں کی یا اللہ یہ خون ہٹا دے، جانے دو، دین پہ آل رسول کا خون چراغاں ہے، یہ چراغاں ہوگا تو روشنیاں ہوں گی۔ امت بن کے زندہ رہو، امت بن کے زندہ رہو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اس امت کے نیچے آل رسول کا خون ہے، تمہارے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں، ساری رات کی دعائیں ہیں۔ تم لوگوں نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے ہو، ایسے تو یہودی سے نفرت نہیں کی جاتی جیسے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو، امت کو نہ توڑو، امت کو نہ توڑو۔ پتہ نہیں
اللہ تو کریم ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ تم جنت کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو کہ ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ باقی سارے مشرک ہیں، ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ سارے مشرک ہیں۔ اتنا کیوں اسلام کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں اس ظلم و ستم کی آگ بھڑکتے؟ میں درد سے، میں کوئی خطیب تھوڑا ہی ہوں، میں نے کون سا عبد الجبار خان سے پیسے لینے ہیں؟ امت بنو امت۔ حسنین کو فارغ کیا تو جبریل اندر آ گئے۔ آج بڑے سوگوار ہیں، گرمی سخت ہے، اور آ کر چھپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے آنکھ اٹھائی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے۔ الموت لیس منہ الفوت، حضرت علی، الموت لیس منہ الفوت، موت سے بچ کے دکھاؤ۔ آ گئے۔ آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گیا، اندر آ جائے۔ ملکوت موت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کیا، پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام کیا ہے، نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا۔ اور یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ تم کس کی سنتیں ذبح کرتے ہو؟ جہاں موت بھی چھٹک گئی، جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے، تم کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات یاد آتے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں، جہاں موت تم دبا کے کھڑی ہو، جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، آؤں کہ نہ آؤں؟ تم اس سے بغاوت کرتے ہو، اس سے تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چلتی ہیں، قرآن کی نہیں چلتی ہیں۔ تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو، غصہ ضبط کرتے ہوئے تمہارا سینہ پھٹتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، ایسے ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا، جبریل کی صلاح ہے، جامع کے رواں، جامع کے رواں۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے تیاریاں پوریاں ہو گئی ہیں، اتنے تیاریاں پوریاں، جھنڈیاں لگ گئیاں، اتنے تیاریاں پوریاں، آگے تیاری پوری ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں گے، رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ دعا دو کملی والے کو، ایک بات کر گئے، نہ کرتے تو آج طارق جمیل تم اور میں ہم سب خنزیر اور بندر ہوتے۔ آپ نے فرمایا جبریل، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ حسن کے ساتھ کیا کرے گا؟ پتہ ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا۔ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا میں نے جانا یا رہنا ہے۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ رکھوں گا۔ ہے یہ دعا اگر نہ کی ہوتی، یہ جواب نہ آیا ہوتا تو آج جو ظلم و ستم ہے، جو کفر اور نافرمانی ہے، جو زنا شراب کے اڈے ہیں، جو عدل کے نام پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ایسے کام تھے کہ میرا رب بندر خنزیر بنا دیتا۔ اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کے ذبح ہونے پر صبر کیا، تمہارے اوپر صبر نہیں کیا۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا۔ الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے پاس بلا لے۔ ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر۔ جبریل بولے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے اب کبھی نہیں آؤں گا۔ جو چند لمحے رہ گئے تھے تو آپ نے وہ بھی ضائع نہیں کیے اور اپنی امت کے نام پیغام چھوڑا 2 جملوں میں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت
اے عباسیوں والے، اے کلور والے، اے چاندنی چوک والے، اے میاں والی والے، پپلا والے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا۔ یہ ان سرداروں کو کہا ہے کہ اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ سپاہی پہ رحم کرنا، ماتحتوں پہ رحم کرنا، رحم کرنا۔